الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج کل ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ لوگ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، آن لائن خریداری کرتے ہیں۔ ایک تو اس میں تجارت کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ آن لائن خریدا جائے اور بیچا جائے خود قبضہ کیے بغیر، اور ایک ہوتا ہے صرف خریداری کرنا جس میں آرڈر قبول کیا جاتا ہے اور گھر بیٹھے سامان مل جاتا ہے۔ آج ہم اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جہاں تک ٹریڈنگ کی بات ہے اور اس میں تجارت اور بزنس کرنے کی بات ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ ابھی ہم صرف اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آن لائن خریداری کا کیا حکم ہے۔ تو اگر مختصر لفظوں میں اس کے بارے میں بتایا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ آن لائن کوئی چیز خریدنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آج کل یہ چیز دیہات میں، قصبات میں، ان جگہوں پہ پہنچ چکی ہے۔ شہروں میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس سے منگائی جانے لگی ہیں، یہاں تک کہ ہوٹل کا کھانا بھی اس سے منگاتے ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایجاب قبول کرنا، ایجاب قبول باقاعدہ خریداری کرنے کا، بے کرنے کا رکن ہے، تو وہ اس میں پایا جاتا ہے۔ آن لائن انداز ہی میں صحیح لیکن وہ پایا جاتا ہے، چاہے اس کو خریدار کی طرف سے ایجاب مان لیں اور بیچنے والے کی طرف سے قبول، چاہے اس کا برعکس مان لیں، لیکن وہ چیز پائی جاتی ہے۔ اور یہ جو فقہ اکیڈمی ہے اس نے اپنی تجاویز میں بھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایجاب قبول آن لائن کیا جا سکتا ہے، چاہے موبائل کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ اس کے کوئی اور جو ذریعے ہیں اس کے ذریعے سے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کیا جا سکتا ہے۔ بس اس میں ایک شرط یہ بتائی ہے کہ جب اس میں ایجاب کیا جائے تو جب فون سے ایجاب کیا تو اسی وقت قبول اسی مجلس میں ہو جانا چاہیے، ورنہ وہ ایجاب ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے وہ چیزوں کے فوٹو کو، ان کی تصویروں کو اس میں پیش کیے رہتے ہیں، اس کی قیمت لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور آدمی یہاں سے اس کا ایجاب کرتا ہے تو فوراً وہ قبول کر لیتے ہیں، تو ایجاب قبول ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی طریقے سے ہو جاتا ہے، ثمن بھی اس میں طے رہتی ہے، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ کہ حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا کہ آدمی ایسی چیز کو بیچے جو اس کے پاس نہ ہو۔ تو کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو کمپنیاں اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ اپنے پاس سامان رکھے بغیر بیچتی ہیں؟ تو اس میں تین طریقے ہو سکتے ہیں، جن میں دو طریقے جائز اور ایک طریقہ ناجائز ہوگا۔ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ سامان پہلے سے موجود ہو، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایسے سامان کو بیچ رہا ہے جو اس کے پاس موجود ہے، اور جو حدیث میں فرمایا گیا لا تبیع ما لیس عندک، ایسی چیز نہ بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے، وہ چیز اس میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ایک کمپنی ہے کام کرنے والی، اس نے باقاعدہ بات کر لی ہو اس کمپنی سے جہاں سے سامان اس کو اٹھانا ہے، تو اس میں حیثیت بزنس کرنے والی کمپنی کی حیثیت وکیل جیسی ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو خرابی والی بات ہو سکتی ہے وہ یہ کہ نہ تو اس کے پاس سامان موجود ہو اور نہ تو وہ اس طرح کی کمپنی سے بات کرے۔ اگر اس انداز میں ہو تو ہاں یہ بے جائز نہیں ہوگی، لیکن ظاہر بات ہے یہاں پر پوری قیمت لکھ دی جاتی ہے، اس کی ثمن لکھ دی جاتی ہے، بغیر بات کیے کیسے لکھ پائیں گے؟ لہذا یا تو سامان ان کے پاس رہے گا یا انہوں نے بات کر رکھی ہوگی تبھی بیچیں گے۔ اس لیے بلا وجہ اس طرح کی بات کرنا کہ شاید انہوں نے بات بھی نہیں کی ہوگی اور ان کے پاس بھی نہیں ہوگا، اس طرح کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ ان جائز شکلوں میں سے کوئی شکل اس کے اندر ہوگی۔ پھر چونکہ یہاں بغیر دیکھے ہوئے آدمی خریداری کرتا ہے، لہذا خیار رویت بھی ملے گا۔ سامان جب آدمی کے پاس آ جائے گا، اس کو دیکھے، اگر اس کو پسند نہ آئے تو اس کو واپس کر سکتا ہے، اور اگر اس میں کوئی عیب ہو تب بھی اس کو واپس کر سکتا ہے۔ اور ان کمپنیوں کو جو طریقہ کار ہے اس میں ہے بھی یہی کہ اگر کوئی سامان پسند نہ آئے تو آدمی اس کو واپس کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی عیب ہو تب بھی وہ اس میں دن کچھ مقرر کرتے ہیں کہ اتنے دنوں میں وہ واپس لے لیتے ہیں، ان کے یہاں طریقہ موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جب آدمی سامان خریدے پسند نہ آئے تو واپس کر کے اس کے پیسے بھی مل جانے چاہیے، لیکن یہ کمپنیاں پیسے واپس نہیں دیتی ہیں۔ ان کے ہاں نظام یہ ہے
کہ وہ پیسے تو انہی کے پاس جمع رہیں گے، اس سے کوئی دوسرا سامان خریدنا پڑے گا۔ بظاہر یہ شرط تقاضۂ عقد کے خلاف معلوم ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بیع صحیح نہ ہونا چاہیے، لیکن یہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی شرط تقاضۂ عقد کے خلاف ہو اور اس میں متعاقدین میں سے کسی کا فائدہ ہو تو بیع فاسد ہوتی ہے۔ لیکن ایک اس میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے سہولت نکل رہی، وہ یہ ہے کہ الا یہ کہ اس کے خلاف تعامل پایا جائے۔ تو آج اس کے خلاف تعامل پایا جا رہا ہے، عام طور سے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایسا ہے، تب بھی عام بالکل اطمینان کے ساتھ یہ عقد ہو رہے ہیں، یہ عقود ہو رہے ہیں، لہذا یہ جو شرط ہے اس کی وجہ سے بھی کوئی خرابی نہیں پیدا ہوگی۔ بالکل ویسے سمجھیے جیسے کہ ہم کوئی فریج خریدتے ہیں یا الیکٹرانک سامان خریدتے ہیں تو اس میں باقاعدہ گارنٹی ملتی ہے، اتنے دنوں تک جو ہے کوئی خرابی ہو جائے تو اس کو آ کے بناتے ہیں، اور یہ تقاضۂ عقد کے خلاف شرط ہے، لیکن فقہاء نے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے اس شرطوں کو بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ جب سامان خریدتے ہیں خیار رویت آپ کو حاصل ہوگا، واپس آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیسے واپس نہیں ہوں گے، سب راضی ہو گئے ہیں، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اس میں ایجاب و قبول بھی ہو جاتا ہے اور ثمن اور سامان سب معلوم ہو جاتا ہے، خیار رویت اور خیار عیب بھی ملتا ہے، لہذا اس عقد کے صحیح ہونے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شرعی اعتبار سے رکاوٹ نہیں ہے، یہ عقد پوری طریقے سے جائز ہے۔ بقیہ جہاں تک اس کے ٹریننگ کا تعلق ہے کہ آن لائن سامان خریدے اور بغیر قبضہ کیے ہوئے بیچے، تو تفصیل انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے، لیکن اصل جو اصول ہے شریعت کا کہ جب تک سامان پر قبضہ نہ ہو جائے اس وقت تک آدمی بیچ نہیں سکتا، تو وہ شرط یہاں پر نہیں پائی جاتی ہے۔ آدمی سامان خریدتا ہے اور قبضہ شرعی اعتبار سے اس پر کیے بغیر اس کو بیچ لیتا ہے، اس کو فروخت کر دیتا ہے، تو یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہوگا۔ بقیہ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔